بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک کچی آبادی کے پاس سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے کچی آبادی کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تمام لوگ بڑی ہی محنت اور دلچسپی سے اپنے کاموں کو سر انجام دے رہے تھے، اور اس کچی آبادی کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کپڑے بنانے کا کارخانہ لگایا ہوا تھا، اور اس چھوٹے سے کارخانے میں اس گاؤں کی خواتین اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اس کارخانے میں کام کرتی اور ان کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی، اور اس وجہ سے وہ آبادی بہت خوشحال اور امن سکون سے رہ رہی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوشی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کچی آبادی والوں کے ساتھ گھل مل گئے، اور اس کچی آبادی کا دورہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہاری مسجد کہاں ہے، کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ایک بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مسجد میں لے گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو دیکھا تو مسجد کچی اینٹوں اور گارے سے بنی ہوئی تھی۔ اس کا فرش بھی کچا تھا، اور وہ پہاڑی علاقہ تھا، لہٰذا وہاں بارش بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ بارش کی وجہ سے وہ مسجد اب کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اسی گاؤں کے سردار کے پاس آ گئے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے نے قیام کیا ہوا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں کو خوشخبری سنائی کہ میں تمہیں اس جگہ پر ایک بہت بڑی اور اعلیٰ شان مسجد تعمیر ہوگی۔ تمام گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے، اور چند دنوں کے بعد وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جب کچی آبادی والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بڑی مسجد تعمیر کروا رہے ہیں تو ان گاؤں والوں نے بھی اس نیک کام سے پیچھے نہیں ہٹے، اور تمام کچی آبادی والوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جو لوگ مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر میں مدد کر رہے تھے، اور اکثر کچی آبادی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی تعمیر میں بہت امداد کی، اور وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین سے ایک معزز اور بزرگ امام صاحب کو دعوت دی کہ وہ اس مسجد میں آئیں اور اس مسجد کی امامت سنبھالیں، اور ساتھ میں کچی آبادی میں موجود بچوں کو بھی دینی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ وہ بوڑھا امام چند دنوں کے سفر کے بعد اس آبادی میں پہنچ گیا، اور اس نے اپنے منصب کو سنبھال لیا۔ وقت گزرنے لگا اور امام صاحب 5 وقت کی نماز ادا کرتے، اور صبح نماز ادا کرنے کے بعد دوپہر تک بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد گاؤں والوں کو اسلام کی تعلیمات سے بھی روشناس کراتے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر کچی آبادی والے بڑے خوش تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن گاؤں کے 3-4 نوجوان جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر امام صاحب پر پڑی کہ مسجد کے امام صاحب جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر 3 نوجوانوں کے ساتھ شراب پی رہے ہیں، اور ساتھ میں جوا بھی کھیل رہے ہیں۔ یہ منظر ان 3 نوجوانوں کے لیے چونکا دینے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اتنا بڑا امام ہو کر جس کے پیچھے گاؤں کی اتنی بڑی آبادی نماز پڑھتی تھی، اور وہ امام صاحب شراب پی رہا تھا اور جوا کھیل رہا تھا۔ جب یہ بات ان تینوں نوجوانوں نے دیکھی تو غصے میں آ گئے۔ اگلے دن ظہر کی نماز کے وقت جب تمام لوگ مسجد میں نماز ظہر ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان تینوں نوجوانوں کو گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا، چلو آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے چلتے ہیں۔
تو ان تینوں نے غصے میں آ کر کہا کہ اس امام مسجد کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے ہم اپنی نماز قضا ہی کر لیں۔ یہ سن کر دو بوڑھے بزرگوں نے کہا، اے نوجوانو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم امام مسجد کے بارے میں یہ سب کیا بک رہے ہو؟ تو ان تینوں نوجوانوں نے کہا، بابا جی، کل ہم نے مسجد کے امام صاحب کو گاؤں کے چند اوباش لڑکوں کے ساتھ شراب پیتے اور جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ بات بزرگوں نے سنی تو وہ بڑے حیران ہو گئے اور ان نوجوانوں کو ڈانٹتے ہوئے مسجد کے اندر چلے گئے کہ تم لوگ امام مسجد کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کیا؟ ان دونوں کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں تھا، لہذا وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اگلے دن انہوں نے گاؤں کے دو بزرگوں کو اپنے ساتھ لیا اور امام مسجد کا پیچھا کرنے لگے۔ امام مسجد نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلے اور اسی طرف چل پڑے جہاں ان دونوں نوجوانوں نے کہا تھا کہ یہاں بیٹھ کر امام مسجد صاحب شراب پیتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں۔ وہ بزرگ اور اس نوجوان اس کا پیچھا کر رہے تھے اور امام مسجد جس کی سفید داڑھی تھی وہ آگے آگے جا رہا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر گاؤں والوں کو غصہ آ رہا تھا۔ جب امام مسجد جھاڑیوں کے پیچھے چلے گئے تو نوجوانوں نے امام مسجد کو ان اوباش نوجوانوں کے ساتھ جوا کھیلتے ہوئے بزرگوں کو دکھایا تو وہ بزرگ غصے میں آ گئے۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا، بابا جی، آپ یہاں غصہ نہ کریں، جب امام صاحب عصر کی نماز کے وقت مسجد میں آئیں گے تب ہم تمام گاؤں والوں کے سامنے اس بوڑھے بزرگ امام صاحب کو بے نقاب کریں گے اور لوگوں کو اس امام صاحب کی اصلیت دکھائیں گے، اور اس کے بعد اس امام صاحب کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس طرح کا گھنونا کام کرنے کے جرم میں سخت سے سخت سزا سنا سکیں تاکہ اس طرح کا کام آگے کوئی نہ کر سکے۔ گاؤں کے بزرگوں کو اس نوجوانوں کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ عصر کی نماز کے وقت جب امام مسجد نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے تو بہت سارے لوگ مسجد کے اندر جمع تھے۔ امام مسجد حیران تھا کہ آج تو بہت زیادہ لوگ تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ امام مسجد نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، میری محنت رنگ لے آئی ہے، آج تو آدھے سے بھی زیادہ نوجوان مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو ان میں سے ایک بوڑھا بزرگ بولا، امام صاحب، یہ جھوٹی مسکراہٹ اور اس معصوم چہرے کے پیچھے کیا چھپا ہوا گنانا چہرہ دکھائیں۔ یہ سن کر امام مسجد نے کہا، بابا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے تمام نمازیوں کے سامنے ساری حال حقیقت امام مسجد کو سنا دی اور کہا کہ کس طرح میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ جب یہ بات امام صاحب نے سنی تو وہ سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب جانتے تھے کہ اب مجھے ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ سارے گاؤں کے مرد، عورت، حتیٰ کہ بچے بھی امام مسجد کو گالیاں کستے رہے، دھکے دیتے رہے، ٹھڈے مارتے رہے، لیکن امام صاحب خاموش رہے۔ گاؤں والوں نے امام صاحب کے ہاتھ باندھے اور ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے۔ عدالت لگی ہوئی تھی اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے امام صاحب کو، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر فلسطین سے اس خاص مسجد کی امامت کے لیے بلوایا تھا، جب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے اور گھوڑے کے پیچھے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے گاؤں والو، یہ تم نے کیا ظلم کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ امام صاحب کے ابھی اور اسی وقت ہاتھ کھولے جائیں۔ ہاتھ کھولنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص نشست امام صاحب کے لیے منگوائی تو گاؤں کا ایک بوڑھا بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب آپ کے سامنے اس بوڑھے امام صاحب کا چہرہ سامنے آئے گا تو آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کی بجائے اس کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں گے۔ یہ سن کر
سلطان نے کہا، اے بابا جی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آخر امام صاحب نے ایسا کیا جرم کیا؟ تو تمام گاؤں والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے مسجد کے امام صاحب کو رنگے ہاتھوں گاؤں کے اوباش نوجوانوں کے ساتھ شراب پیتے اور جوا کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ مبارک امام صاحب کی طرف پھیرا اور کہا، امام صاحب، آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو امام صاحب کہنے لگا، سلطان معظم، میں اگر چاہتا تو اپنی صفائی میں اسی وقت بول دیتا جب گاؤں والوں نے مجھے پکڑا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لہذا یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اس کے بعد گاؤں والے مجھے آپ کی عدالت میں حاضر کریں گے، اور مجھے یقین تھا کہ اس عدالت میں میری فریاد ضرور سنی جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، امام صاحب، آپ بتائیے، کیا آپ اس الزام کو مسترد کرتے ہیں؟ اور اگر آپ اس الزام کو مسترد کرتے ہیں تو پھر یہ سب جو گاؤں والے کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو یہ سن کر امام صاحب کہنے لگا، سلطان معظم، ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے اس برائی کے ساتھ ملنا پڑتا ہے۔ سلطان معظم، ایک دن میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ گاؤں کے 3-4 اوباش نوجوان جنگل میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے اور جوا کھیل رہے تھے۔ میں نے ان کو شراب چھوڑنے، جوا ختم کرنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری بات کو ذرا بھی اثر نہیں لیا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ آج یہ 3-4 نوجوان شراب پی رہے ہیں، کل آدھا گاؤں شراب پینے اور جوا کھیلنے میں ملوث ہو جائے گا۔ سلطان معظم، اس لیے میں نے برائی کو ختم کرنے کے لیے میں اس برائی کے ساتھ مل گیا، اور میں ہر روز مسجد میں نماز ادا کروانے کے بعد ان اوباش نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ جاتا اور ان کو شراب کے نقصان اور جوا کھیلنے کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرتا۔ میں ان کو بتاتا کہ آج تم نے فلاں جگہ چوری کی اور آج تم جوئے میں اتنے پیسے ہار گئے، دیکھو یہ تمہارا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو کبھی ان کو شراب کے نقصانات کے بارے میں بتاتا، اور آہستہ آہستہ میں ان نوجوانوں کو اس برے کام سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ سلطان معظم، یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے سیدھا سیدھا ان کو منع کیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، لہٰذا میں ان کی محفل میں گھل مل گیا اور میں یہ برائی جڑ سے ختم کر رہا تھا، لیکن یہ گاؤں والے سمجھے کہ شاید میں شراب پیتا ہوں اور جوا کھیلتا ہوں۔ پھر وہ امام صاحب بولا، اے گاؤں والو، کیا تم نے مجھے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ گاؤں کے تمام لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے صرف امام صاحب کو ان اوباش نوجوانوں کی محفل میں دیکھا، لیکن کسی نے امام صاحب کو شراب پیتے یا جوا کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب یہ بات امام صاحب نے کہی تو تمام گاؤں والے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ سب لوگ امام صاحب سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ کبھی بھی کسی بھی بات کی تحقیق کیے بغیر، اس کی جڑ تک پہنچے بغیر غصے میں آ کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ غصے میں کیے گئے فیصلوں میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شیطان کے کیے گئے فیصلے میں کبھی بھی راحت نہیں ہوتی۔ یہ بات تمام گاؤں والوں کی سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے امام صاحب کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور معافی مانگ کر اپنے گاؤں لے آئے، اور اس کے بعد گاؤں کے ان تینوں نوجوانوں نے توبہ کر لی، اور پھر سے وہ گاؤں والے خوشی خوشی رہنے لگے۔